آج ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھ لو تاکہ کل تمہارا اچھا ہو جائے۔ جو کچھ آج انسان کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ کل اس کا اچھا ہو جائے۔ یہ کل دیکھا نہیں ہے، مگر اس پر جتنا یقین بڑھتا ہے اتنی زندگی حسین ہو جاتی ہے۔ کل ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے، مگر جتنا کل پر یقین بڑھتا ہے اتنا ہی زندگی حسین ہو جاتی ہے۔ مجھے کوئی ایک انسان بتائیے، مسئلہ سنی شیعہ کا بھی نہیں، مسئلہ حتیٰ مسلم غیر مسلم کا بھی نہیں، یہ جو کل کی امید پر آج اچھا گزر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلیہ۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ ذرا بکھرے سے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا زحمت فرمائیں، کچھ قریب آ جائیے۔ آ گئے اب تو آ ہی گئے نا، ایک صلوات پڑھ دیں۔ بلال سے تین ذرا آخر میں اچھے نہیں لگ رہے ہو، تم آگے آ جاؤ، ایک صلوات پڑھ کے نبی کی ذات اللہم صلی علی بھائی مل کر صلوات ہدیہ کرو۔ توجہ چاہوں گا، ہر شخص مولانا جناب فیروز الدین رحمانی صاحب اہل سنت کے ایک بڑا پرانا نام، کراچی کا ایک بڑا پرانا نام، ہمارے ہاں ان کا جو ایک مقام ہے وہ اہل علم جانتے ہیں، اور ان کی جو کوششیں ہیں وہ قابل قدر ہیں۔ ان کے فرزند شاہ حسین رحمانی بہت اچھا گلا رکھتے ہیں، میں کچھ تاخیر سے پہنچا، ورنہ ہو سکتا ہے ان سے استفادہ ہوا ہو، ورنہ ہونا چاہیے تھا، تو آئندہ خیال رکھیے۔ بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، مگر سہیل شاہ کے بیٹھنے کے بعد انہیں پڑھوانا یہ آداب کے خلاف ہوتا ہے، تو جہاں مجھے ان کا ادب کرنا ہے وہاں مجھے ان کا بھی ادب کرنا ہے، اور یہ مجلس ادب سکھانے کی جائے۔ صلوات پڑھے رہا محمد۔ تو ہم در حقیقت سب، آپ غیر مسلموں میں دیکھ لیں، مسلمانوں میں دیکھ لیں، جسے چاہیں اس سے جا کر بات کریں، ہر شخص چاہتا یہ ہے کہ اپنے کل کو بہتر، اور اگر کل پر یقین نہ ہوتا تو آج نہ گھر بنتے، نہ کاروبار ہوتے، نہ سیاست ہوتی، نہ دین کی عبادت ہوتی۔ ہمارا ہر کام کل کی بہتری کی وجہ سے۔ تو مجھے اب یہ اصلی مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا، مجھے جو نتیجہ چاہیے، نتیجہ یہ چاہیے کہ ہم سب کل کی تلاش میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان فطری طور پر منتظر پیدا کیا گیا۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد وعلى محمد۔ بھائی روزانہ کا مسئلہ ہے یہ ہمارا، ہم اس وقت بھی اگر مجلس میں بیٹھے ہیں تو اپنے کل کو اچھا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اگر آج نماز پڑھی ہے تو اس لیے کہ ہمارا کل اچھا ہو جائے۔ آج اچھا مادی دنیا میں چلے جائیے، اگر ہم نے فلاں جگہ پیسہ لگا کے کاروبار شروع کیا ہے تو کل پر یقین ہے تبھی آج پیسہ لگایا ہے۔ یہ کل کی بات اور کل کا تصور اور کل کا یقین اور کل پر اعتماد، یہی تو انتظار ہے۔ یعنی ہم فطری طور پر سب منتظر پیدا کیے گئے۔ کچھ لوگوں کو قیامت میں اللہ دیکھنے کا شوق ہے، بھائی تھوڑا گردن ہلا دیجئے باجائے تو۔ کچھ لوگوں کو کل قیامت میں اللہ دیکھنے کا شوق ہے، مجھے ان سے کچھ پیار ہے، اور پیار اس لیے ہے کہ کم سے کم یہ کہہ کر بتاتے ہیں کہ ہم بھی منتظر ہیں۔ فرق اتنا ہے، کچھ ناممکن کے منتظر ہیں اور کچھ ممکن کے منتظر ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا کل بہتر ہو جائے، اور یہ کل کی بہتری اور آئندہ کی بہتری یہ انسان ہر شخص کے ساتھ علیحدہ علیحدہ جڑا ہوا۔ آپ دیکھیے گھمسان کی جنگیں، خون چکا جنگیں میرے مولا علی نے لڑی اور جیتی۔ صحیح چل رہا ہے ویسے، صلوات اور پڑھ لیں۔ اس سے بہتر صلوات کیجیے گا۔ ایسی جنگیں میرے مولا علی نے ان کا سامنا کیا، جنگ بدر سے لے کر جنگ نہروان تک۔ سارے مسلمانوں نے 80 جنگیں لڑی نبی کے ساتھ، میرے مولا نے 83 جنگیں لڑی جی۔ اور ہر جنگ کا رخ اور انداز اور چہرہ اور اس کا اختتام مختلف جی۔ جنگ بدر کو آپ دیکھیں تو جنگ بدر میں لڑنے والوں کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ نے بدریوں کو جو فضیلت عطا کی ہے وہ مسلمانوں میں کسی مجاہد کو نہیں دی۔ لہٰذا بدریوں کی عظمت ہے کہ جو 313 تھے، اب آخری بدری جو آئیں گے وہ بھی 313 ہوں گے۔
ان 313 کا اتنا مقام ہے بدر والوں کا کہ جب اب اس کائنات پہ عدل و انصاف نافذ ہوگا، اس کائنات پہ جو عدل نافذ کرنے ذات آئے گی، اس کے اصحاب بھی وہی تعداد میں رکھے گئے ہیں جو بدریوں کی تعداد. اصحاب بدر اور اصحاب امام زمانہ، صلوات پڑھ لیں محمد والے. ایسی جنگ بدر ہو رہی ہے. اور پھر جنگ بدر کے میں کچھ کرائے کے قاتل بھی لائے تھے مشرک. اچھا میں 1400 سال پرانی جنگ پڑھ رہا ہوں مگر میں ہوں 1400 سال بعد کا. تو یہ اصطلاح جدید ضرور ہے مگر مزاج پرانا ہے. یہ کرائے کے قاتل لانے والا مزاج، یہ آج کی اصطلاح ضرور ہے کہ صاحب کرائے کے قاتل. یہ پہلے تو یہ اصطلاح ہی نہیں تھی، یہ تصور ہی نہیں تھا. تو یہ کیسے میں نے کہہ دیا؟ مزاج تو پرانا ہے نا. ابن نوفل نامی ایک بہت بڑا جنگجو جو ایک وار میں گھوڑے کے چاروں پیر کاٹ دیتا تھا. ایک وار میں ایک اتنی طاقت سے ہاتھ چلاتا تھا کہ چاروں پیر گھوڑے کے کٹ جائیں. اس کیفیت کا جنگجو، ایک سپاہی اور استاد، لڑنے والوں اور جنگ سکھانے والوں کا استاد، آداب حرب اور جنگی اصولوں سے آشنا، ایسا ایک پہلوان، ایک ایسا جنگجو اصحاب بدر کے اندر مشرکین نے مکہ لے کر آئے. جب سرکار کو معلوم ہوا جنگ جم گئی اور میدان سج گیا تو سرکار کو معلوم ہوا کہ یہ ابن نوفل کو بھی لے کر آئے. تو حضرت نے اس کا جو کیفیت تھی، میں ممبر سے اس کے فرائل نہیں پڑھ سکتا، یعنی اس کی کیفیات نہیں پڑھ سکتا، یعنی جو اس کے لیے لکھا ہے تاریخ میں کہ جو اس کا روب تھا، جلال تھا، اس کے پیش نظر سرکار نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، یا اللہ میرے چاہنے والوں کو، مسلمانوں کو، ان امتیوں کو نوفل سے محفوظ رکھ. اس کا مطلب ہے کہ کچھ تھا. سرکار نے فرمایا اللہم اکفنی نوفل، یا اللہ، سرکار کا فرمان، سرکار کی دعا بدر کے اندر، یا اللہ ہمیں نوفل سے بچا. ابھی اپنی امتیوں کے لیے فرما رہے ہیں، اپنے سپاہیوں کے لیے. یہ کہہ کر حضرت نے دعا کی اور جنگ کا نقارہ بجا اور جنگ شروع ہو گئی. کچھ دیر کے بعد جب گھمسان کی جنگ اور ایک میدان گرم اور کیفیت جنگ کی کمال پر، تو سرکار ایک ٹیلے پر تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ آپ کے محافظین تھے، آپ اصحاب تھے، جو طے تھا کہ کون کہاں کیا رہے گا کس مرحلے پر. حضرت ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے میدان میں کسی کو دیکھ رہے تھے. دور سے مولا علی نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ آپ کسی کو تلاش کر رہے ہیں. مولا نبی نے آواز دے کر کہا یا علی من لعلم بنوفل، نوفل کے بارے میں کوئی جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ میرے مولا نے وہیں سے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. یا رسول اللہ جنگ بدر میں کیا ہوا وہ آپ کے پیش نظر تاریخ بڑی عجیب انداز سے معاملات کو لکھ رہی ہے. پھر یہ جنگیں آگے بڑھتی رہیں اور ہر جنگ میں سوائے جنگ تبوک کے، اور اس میں بھی مولا علی نہیں گئے تو ایک فضیلت اس کے بدلے میں اللہ نے دے دی. اور ہر جنگ میں علی تھا کہ یہاں تک کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ استوى الاسلام بسیف علی، ذوالفقار علی نے اسلام کو مضبوط کیا. یہ ایک نظریہ، اور ایک اس سے ہٹ کر جو باتیں ہیں وہ کبھی اور. یعنی پھر اس کے بعد آ جائیے آپ جنگ صفین، اس سے پہلے جنگ جمل، پھر جنگ صفین، پھر جنگ نہروان. یہ کوئی آسان جنگیں تھیں؟ آج ہم ان جنگوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ایک خاص مشکل کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. اس وقت میں کیا ہوا ہوگا؟ متوجہ ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی آج مولا علی نے جنگ جمل یہ پہلی جنگ ہے جو نبی کی رحلت کے بعد مولا کائنات نے لڑی ہے، اور وہ مسلمانوں سے جنگ ہے. جی یعنی جس انداز سے جو ظاہری ماحول ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. فرمایا سرکار نے، میرے مولا علی نے فرمایا کہ اس جنگ کے اختتام پر جب جنگ جیتنے کے مرحلے پر آ گئی نا، جنگ تقریباً یہ سمجھے نظر آ رہا تھا کہ مولا کا لشکر جنگ جیت رہا ہے، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ کوئی مال غنیمت کو ہاتھ نہیں لگائے گا. جب جیت جاؤ گے اپنے گھوڑوں کو، اپنی سواریوں کو لے کے واپس آ جاؤ. جو چیز جو چھوڑ کر چلا گیا پڑی رہنے دو، جو چیز جو مثلا چھوڑ گیا ہے اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں. تو ایک صحابی محترم نے کہا یا علی آپ سنت مصطفیٰ سے روگردانی کر رہے ہیں. یہ تو نبی کی سنت ہے کہ جنگ جیتنے پر جتنا مال دشمن چھوڑ کر جاتا ہے وہ جنگ جیتنے والوں کو لینا ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا تم میں کسی میں جرأت ہے، تم میں سے کسی میں جرأت ہے کہ وہ نبی کی ناموس کو مال غنیمت میں رکھے.
کیا علی علی، بہت مشکل جنگ، بیٹا جاؤ اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ کر آ جاؤ تاکہ جنگ ٹھنڈی پڑے، ہودج گرے اور جنگ ٹھنڈی پڑے۔ ادھر حضرت محمد ابن ابی بکر سے کہا جاؤ اپنی باجی کو جا کر اپنی بہن کو جا کے بتاؤ کہ وہ میرے مقابلے میں جو آئی ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے اللہ اور اللہ کے رسول۔ تو حضرت محمد ابن ابی بکر سگے بھائی ہیں، حضرت محمد ابن ابی بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے مولا علی کے سپہ سالار ہیں، ادھر بہن کا مقابلہ ہے بھائی کے ساتھ، کتنی مشکل جنگ ہوگی۔ میں جو اصلی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، منتقل کرنا چاہ رہا ہوں، وہ روشن ہے۔ مشکل ترین جنگیں، یعنی یہ والی جو 3 جنگیں ہیں نا، یہ زور بازو پہ لڑی جانے والی جنگیں نہیں تھی، یہ زور اعصاب پر لڑی جانے والی تھی۔ اعصاب کی مضبوطی، نظریے کے مطابق اور مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا۔ حضرت محمد ابن ابی بکر گئے اور جا کے کہا کہ مجھے اتنا بتائیے، بہن سے کہا، بڑی بہن ہے، مجھے اتنا بتائیے کہ کیا یہ حدیث آپ نے سرکار سے سنی یا نہیں؟ تھک تو نہیں رہے آپ مجھے اتنا بتائیے کہ کیا آپ نے یہ حدیث نبی سے سنی یا نہیں؟ علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق ہے سما دار علی۔ آپ نے کیا یہ حدیث سرکار سے سنی یا نہیں کہ نبی نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو۔ تھوڑی دیر خاموش رہی بی بی اور پھر فرمایا ہاں یہ میں نے نبی سے حدیث سنی ہے۔ جب ان سے اقرار لے لیا نا تو فرمایا میں پھر علی کے پیچھے جا رہا ہوں، حق وہیں جاتا ہے۔ کتنی مشکل جنگ تھی یہ جنگ بھی علی مولا نے لڑی۔ صفین کو لے لیجیے آپ، پانی بند کر دیا مولا کے لشکر پر۔ بھائی میں کسی نتیجے تک جانے کے لیے جلدی جلدی مثالیں دے رہا ہوں۔ پانی بند کر دیا علی کے لشکر پر۔ علی کا لشکر کوئی چھوٹا لشکر نہیں تھا، مگر 3500 کا سپاہیوں کا دستہ محمد ابن اشعث کندی کی سرداری میں فرات پر قابض ہے، اور پانی بند کر دیا کہ علی کے لشکریوں کو پانی نہ ملے۔ پانی بالآخر ختم ہونا تھا جو خیموں میں ذخیرہ تھا۔ مالک ادھر سالار ہیں، مالک اشتر نخعی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ادھر سالار ہیں۔ مالک اشتر نے آ کر کہا مولا پانی ختم ہونے کو ہے اور اب کچھ دیر کے بعد، یعنی آج کے فلاں وقت کے بعد پانی ختم ہونے کی صورت میں ہمارے لشکر مشکل میں آ جائے گا، حملہ کروں؟ حضرت نے فرمایا تاریخ لکھے گی، یہ مولا کے جملے نہیں ہے، زبان حال ہے، مولا کے جملے یہ نہیں ہے، زبان حال میں بتا رہا ہوں۔ مولا نے جو لفظ بولے اس کا مطلب بتا رہا ہوں۔ فرمایا تاریخ لکھے گی کہ 2 لوگ پانی پہ لڑے، پانی پہ لڑائی ہوئی ہے، تو نہیں مالک پانی کے لیے لڑنے نہیں جاؤ، پانی کی خاطر لڑنے نہیں جاؤ۔ مولا پھر یہ زندگی؟ حضرت فرمایا جاؤ تم اکیلے جا کر پانی لے آؤ، جاؤ اسی فرات پر جہاں قبضہ ہے وہاں جا کر پانی لے آؤ۔ مالک نے یہ نہیں پوچھا کہ میں تو لشکر لے جانے کی بات کر رہا ہوں تو آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں، اب آپ مجھے تنہا جانے کا حکم دے رہے ہیں تو میں بچوں گا یا شہید ہو جاؤں گا؟ مالک جانتے ہیں امام کی اطاعت میں زندگی ہے۔ بھائی سلوات ہدیہ کریں محمد والے۔ مالک نے یہ نہیں پوچھا کہ میں اکیلا جاؤں گا تو کیا بنے گا، مالک کو مولا کہہ رہے ہیں جاؤ اکیلے جا کے پانی لے کر آؤ، اور مالک نے سواریوں پر مشکیزیں لادھے اور فرات کی طرف چلے گئے، اور ساری سواریاں پانی سے بھر کر فرات سے پانی مشکے بھر کے واپس آ گئے۔ ادھر جو صاحب کھڑے ہوئے 3500 کا لشکر لیے ہوئے، انہیں بلا لیا خیمے میں، مرکزی خیمے میں، کہ تم اتنی بڑی تعداد میں کھڑے ہو اور علی کا سپہ سالار اکیلا پانی لے گیا؟ کہنے جی ہماری مجال یہ ہم نہ دیتے، آپ کے مشیر خاص آپ کے وزیر اعظم حضرت عمرو عاص آئے تھے ان کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا کہ پانی دے دو، بلا لیا، برابر کا لئی خیمہ تھا، بلا لیا کہ عمرو عاص تم گئے تھے؟ کہنے جھوٹ بول رہا ہے، میں کیوں جاؤں گا؟ یہ زیادہ دن بات چلی نہیں، دوسرے یا چوتھے دن مالک اشتر نے پھر آ کر کہا مولا پانی۔ حضرت فرمایا جیسے پہلے لائے تھے ایسے لے آؤ۔ بھائی کتاب میں یہ مولا علی کے معجزوں میں ایک معجزہ ہے، جو ابھی میں مکمل کروں گا تو آپ کو لطف آئے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی مالک دوسری مرتبہ گئے اور پانی لے کر آئے، اور ایسے ہی جیسے پہلے گئے تھے پھر بلا لیا برغزی خیمے میں کہ بھائی یہ کیا ہوا؟ کہا حضور میری مجال آپ کے بیٹے یزید آئے تھے، انہوں نے کہا تھا دے دو انہیں بلا لیا۔ کہا جی میں تو باہر ہی نہیں نکلا خیمے سے۔ تیسری مرتبہ پھر مالک نے آ کے کہا مولا پانی۔ حضرت فرمایا جیسے پہلے لائے تھے پھر لے آؤ، اور مالک لے کر آ گئے۔ پھر بلا لیا بھائی اب کون آیا تھا؟ حضور آپ خود آئے تھے۔
وہ کہنے لگے آپ خود آئے تھے مالک کے ساتھ؟ کہا میں آیا تھا۔ تعجب یہ ہوا کہ یہ میرے منہ پہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آیا تھا جبکہ میں نہیں گیا۔ کہا آئندہ اگر ایسا ہو تو دلیل سے بات کرو، تمہاری ساری باتوں کو جھٹلایا جا رہا ہے۔ چوتھی مرتبہ مالک پانی لے کر آئے، پانچویں مرتبہ کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جی ہاں، چوتھی مرتبہ مالک پانی لے کر آئے تو پھر بلا لیا کہ اب کون آیا تھا؟ کہا حضور آپ آئے تھے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا میں نے آپ کو یقین دلانے کے لیے آپ کے ہاتھ کی انگوٹھی اتروا لی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا انہوں نے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا اور بے ساختہ کہا ھذا من عجائب علی بن ابی طالب۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ کیسی جنگ، کیسا ماحول؟ پھر مولا علی کی زندگی کی آخری جنگ جو جنگ نہروان ہے، وہ جنگ تو ایسی جنگ ہے کہ جو کسی جنگ سے قابل مقایسہ نہیں۔ پیشانی پہ سجدوں کے نشان، ہاتھوں میں تسبیحیں، حافظان قرآن، دائم الصوم و صیام، دائم الوضو رہنے والے، اور ایک دو نہیں 4,500 جنہیں میرے مولا علی نے مارا ہے۔ 4,500، صرف 9 لوگ بچے تھے جو علی نے پہلے بتا دیا تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں سجدہ کرنے والے اور نمازیں پڑھنے والوں کو مولا علی نے مارا۔ سوچ لیجئے تھوڑا سا کتنی مشکل جنگ ہو گئی ہے۔